بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزوں میں یہ خود اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کمزور ہے، مثلا نماز جماعت۔ یہ نماز جماعت میں خود نہیں چاہتی شریک ہونا، تو بھائی ٹرسٹ کو کیا ضرورت آ رہی ہے ان کے لیے پردہ لگوائے؟ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ لیکن اگر ان کی طرف سے مطالبہ ہو، یہ امام بارگاہ بھی تو مانگتی ہے مجلس کے لیے، امام بارگاہ مل جاتا ہے نا، ٹرسٹ والے دے دیتے ہیں نا، انجمنیں دے دیتی ہیں نا، اس لیے کہ امام بارگاہ مانگتی ہیں، حال مانگتی ہیں کہ ہمیں اس میں مجلس کرنی ہے، تو آپ نماز جماعت کے لیے بھی وقت مانگیے، جگہ مانگیے۔ جب مولا کائنات کی ولایت کا غدیر خم میں اعلان ہوا، جناب زہرا اس حج میں ساتھ تھیں۔ کسی کو حوالہ چاہیے تو میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ بی بی نے ایک سے زیادہ حج کیے ہیں۔ بی بی نماز جماعت میں مسجد میں جاتی تھی۔ اگر کسی کو موٹی دلیل چاہیے تو تاریخ شریعت میں توجہ چاہوں گا، تاریخ شریعت میں پہلی نماز جماعت جو ہوئی ہے وہ نبی نے پڑھائی ہے اور خدیجہ اور علی نے پڑھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ خود سے نہیں مانگ رہی تو بھائی کیوں دیں کہ خواہ خرچہ بڑھ جائے گا، اہتمام بڑھنا پڑ جائے گا۔ تو مجلس میں جو خواتین بیٹھی ہیں، میں کہوں گا کہ صاحب درخواست لکھیے۔ ہمارے الحمدللہ کراچی کے ٹرسٹ کے ٹرسٹیز تو بہت ہی سنجیدہ، پڑھے لکھے، ہوشیار، سمجھدار ہیں، درد مند ہیں، احساس رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ ادارے بنائے انہوں نے خدمت کے لیے، وہ عبادت الہیہ کے اندر رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو صحیح، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عبادت الہیہ میں خواتین کو کسی بھی مرحلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ پچھلے سال ماہ رمضان میں 25 مسجدوں میں اعتکاف ہوا تھا، کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ صرف ایک مسجد تھی جو عورتوں کی تھی۔ بھائی 25 ہی ہونی چاہیے عورتوں کی۔ کراچی میں 350 مسجدیں ہماری۔ صلوات بھیجے اور محمد و آل محمد۔ 360 مسجدیں کراچی میں ہماری، 350 سے زیادہ ہیں۔ 25 امام بارک 25 مسجدوں کے اندر اگر اعتکاف ہو رہا ہے مردوں کا، تو ایک مسجد میں عورتوں کا کیوں ہو رہا ہے؟ 25 میں ہی عورتوں کا بھی ہونا چاہیے بھائی۔ برابر پیچھے کیوں رہ گئے بھائی؟ کہ مرد تو نہیں بولیں گے اس لیے کہ ان کے تو معاملات متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے، اپنی عبادت میں پیچھے نہیں رہیے۔ اعتکاف میں جناب شہربانوں کی روایت ہے، بی بی اعتکاف میں بیٹھی ہے، جناب زہرا اعتکاف میں بیٹھی ہے، ائمہ کی ازواج اعتکاف میں بیٹھی ہے۔ اعتکاف سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ ہے۔ اعتکاف میں قرآن میں آیت ہے۔ الحمدللہ بھی مسئلہ کراچی میں پاکستان میں حل ہو گیا ہے۔ اب سے 20 سال پہلے ہم نے خود سنا تھا اپنے بزرگوں کو ٹوکتے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے، اعتکاف سے ہمارا کیا تعلق؟ اعتکاف تو ہمارے بھائیوں کا مسئلہ ہے، جبکہ قرآن تو 1400 سال پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلْعَاكِفِينَ۔ اے ابراہیم، وَطَهِّرْ بَيْتِي، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو۔ تو قرآن مجید کے اندر اعتکاف کا تذکرہ موجود ہے۔ ائمہ کی 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں اعتکاف کے آداب پر۔ مسئلہ ہے تبھی تو مسئلہ بتا رہے ہیں، اعتکاف کا وجود ہے تبھی تو بتا رہے ہیں۔ میرا موضوع اعتکاف نہیں ہے، میرا موضوع حقوق النسوہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حقوق النسوہ پہ اس طرح سے بھی تو سوچا جائے۔ عبادت الہیہ میں کسی سے پیچھے، جس طرح تعلیم میں پیچھے نہیں ہے، اسی طرح عبادت میں بھی پیچھے نہ رہے۔ مجھے معلوم ہے میرے بعض بزرگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ان کی مسجد تو گھر ہے، ان کی مسجد گھر اس وقت ہے جب جماعت نہ ہو، لیکن اگر جماعت ہے تو مستحب ان پر بھی ہے نماز جماعت پڑھنا۔ جماعت نہیں ہے، مولانا صاحب گئے میں چھٹی پر سفر پر، جماعت نہیں ہو رہی مسجد میں، تو پھر ان کی مسجد گھر ہے۔ لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے تو ان کی مسجد بھی مسجد ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بیٹی جس کا احترام بہت زیادہ، اس کا بڑا خیال رکھیں،
اور پھر ایک رشتہ ہے بہن کا رشتہ. جناب زہرا کی زندگی میں بھائیوں کو اللہ نے اٹھایا، دو بھائی رحلت کر گئے، بہنیں تو جناب سیدہ کی نہیں ہے. یہ تین بیویاں زینب، ام کلثوم، جی رقیہ، یہ تین بیویاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن کی بیٹی ہیں. حضرت حالہ کی بیٹیاں ہیں، دو چشمی سے حالہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ خود ملکۃ العرب صاحب ثروت تھی. بہن کی رحلت کے بعد بیٹیوں کو خود پالا. جب نبی سے عہد ہوا ہے تو یہ بیٹیاں جوان تھیں. بڑا فرق ہے جناب زہرا کی عمر میں اور ان میں. نبی مکرم کی بیٹیاں ہوتی تو نبی مکرم کی عقد کے بعد دنیا میں آتی نا. آپ عمر جوڑ لیجئے نبی کے جو حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے، نبی مکرم کا جو عقد ہوا ہے جناب خدیجہ سے، اس تاریخ کو دیکھ لیجئے اور ان کی تاریخ رحلت اور تاریخ ولادتوں کو دیکھ لیجئے. یہ تو نبی مکرم کی عقد سے پہلے ہی دنیا میں آئی ہوئی ہیں، تو بیٹیاں کہاں سے ہوئی؟ یہ حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے کہ کیونکہ نبی کی وہ بیٹیاں نہیں ہیں تو معاذ اللہ کوئی بے ادبی کریں. نہیں بھائی، نبی نے اگر بیٹی کہا ہے، جیسے مسئلہ حضرت حلیمہ کا ہے، ہمارے ہاں حضرت حلیمہ پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی عظمت کا کبھی بیان نہیں ہوتا. اور کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دودھ تھوڑی پلایا ہے. بھائی دودھ ہی مسئلہ رہ گیا ہے کیا؟ سرکار کو گود میں اٹھایا ہے، سرکار کو پیار کیا ہے. کیا یہ خدمت حضرت حلیمہ کی کم نہیں ہے؟ سلوات بھیجے محمد و آل محمد. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے مومنین، جب ہندوستان کے مومنین جب حج کرنے جاتے ہیں تو مدینے میں حضرت حلیمہ کی قبر پر نہیں جاتے. وہیں جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، نہیں جاتے. یہ کہہ کر بیوی نے دودھ تھوڑی پلایا. بھائی اسی وجہ سے جاؤ گے. زیارت نامے پر تنقیدیں ہوتی ہیں، زیارت نامہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا کوئی تعلق نہیں، گود میں اٹھایا. 15-20 روایتوں کی تو میں نے زیارت کی ہے جو حلیمہ سعدیہ نے نبی مکرم کے بچپن کے معجزات بیان کیے ہیں. نبی کی بچپن کے حالات پر یا جناب فاطمہ بنت اسد نے بیان دیا ہے یا حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان دیا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہے کہ کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی، میرے بھتیجے کی ماں دنیا سے چلی گئی تھی، حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سنبھالتی تھی، حضرت فاطمہ بنت اسد سنبھالتی تھی. بچپن کے معجزات. ایک جگہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں کچھ دور تھی، یہ بچہ بھوکا تھا. نبی کے بارے میں فرما رہی ہے، یہ بچہ بھوکا تھا. اس نے صرف ایک آواز دی ہے جو بھوک میں بچہ آواز دیتا ہے، روتا ہے، اظہار کرتا ہے بھوک کا. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے ایک دفعہ اس بچے نے ایک آواز دی، مجھے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی تو ہمارے گھر میں جو کھجور کا درخت لگا ہوا تھا وہ اتنا جھکا کہ کھجور کے دانے اس کے منہ میں آ رہے تھے. اور اللہ کے نبی نے جو ابھی گود میں ہے، کمسن ہے، شیر خوار ہے، انہوں نے وہ دانہ جو منہ میں آ رہا ہے، کھجور اتنے جھک رہی ہے، خوب پہنچا رہی ہے منہ تک، کھجور کا درخت، وہ ایک دانہ اپنے منہ میں لے لیا اور اس سے اپنی غذا لی اور اپنا پیٹ بھرا، تشفی ہوئی انہیں. یہ واقعہ بچپن کا ہے نا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب انہیں اپنے ساتھ لے جاتی تھی، میرا بیٹا بکریاں چراتا تھا، میں قریب میں بٹھا دیتی تھی. تو ایک دن میں نے دیکھا پیر چلتے ہوئے تھے. ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بکری جو دودھ دینا بند کر چکی تھی، مدتوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی. یہ ان ساری بکریوں میں سب کو چھوڑ کر اس بکری کی طرف گئے جو دودھ نہیں دے رہی تھی. میں کھڑی دیکھ رہی تھی. اس نے نبی کے بارے میں فرما رہی ہے کہ انہوں نے، میرے نبی نے کمسنی میں اس بکری کے پشت پر ہاتھ رکھا. اس دن سے اتنا دودھ دینا شروع کیا جتنی اور بکریاں نہیں دے رہی تھی. ابھی بچپن کے معجزات کون بتا رہا ہے سرکار کے؟ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ. اور ہم تو اتنے غنی ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا سلام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. نہیں عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا. ایک خاتون جو ایک بیٹی کی صورت میں ہے، اس لیے
معاف کیجیے گا بہن کی صورت، اس لیے نبی مکرم، اس لیے جناب سیدہ کے بھائی نہیں رہنے دیے اور بہنیں آئیں تو وہ جی خالازاد تھیں، اس لیے کہ آپ یکتائی کا درجہ رکھتی ہیں، نبی کی محبت تقسیم نہ ہو جائے، نبی کی محبت ایک ہی کے مورد نظر رہے، لہذا کھڑے بھی ہوں گے جناب زہرا کے لیے، بوسہ بھی دیں گے ہاتھوں کو، اپنی جگہ پر بھی بٹھائیں گے بیوی کو، سیدہ کے لیے پریشان بھی رہیں گے۔ جب عقد ہونے لگا جناب زہرا کا تو نبی، یہ لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، میں روایت کے اندر موجود کیفیت کو اگر اپنے الفاظ میں ڈالوں، پھوٹ پھوٹ کے روئے، اتنا گریہ کیا جناب زہرا کی رخصتی پر نبی نے کہ خانوادے کی، قریش کی، بنی ہاشم کی عورتیں مجبور ہو گئی، یا رسول اللہ سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں، سب کی بیٹیاں بیائی جاتی ہیں، آپ ایسے رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے ختیجہ یاد آ رہی ہے، جب ختیجہ کی رحلت ہو رہی تھی تو مجھے کہا تھا کہ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ ہمارے یہاں جو دستور ہے نا کہ شب اول یعنی شب زفاف، رخصتی کی رات لڑکی کے گھر سے ایک عورت ساتھ جاتی ہے، یہ ہمارے یہاں کی ثقافت میں یہ سب سے پہلے نبی مکرم نے کیا، یہ سنت بن گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں فاطمہ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا، ہمارے گھر کی ایک عورت ساتھ جائے گی۔ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ اپنے گھر کی بنی ہاشم کی خاتون کو بھیجا جن کا نام بھی ہے، خاص محبت ہے بیٹی سے، اور یہ رشتہ بغیر نمونہ عمل کے نہ رہ جائے، اس لیے جناب زینب کو ثانیہ زہرا قرار دیا، تاکہ ایک بہن بھائی سے کیسا سلوک رکھے اس کی ایک نظیر قائم ہو جائے۔ آج کی مجلس اپنی خاص نوعیت کی مجلس ہے، ابھی یقیناً عزاداری اور ماتمداری اور سینہ زنی بھی ہے، چلیں گے اپنے ذہنوں کو مدینے لے چلیے۔ مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، یہ دھواں کسی چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، یہ دھواں ایک دروازے پر آگ لگنے کا ہے، اور وہ دروازہ جناب زہرا کا دروازہ ہے۔ بڑا سخت ہے عزادارو اس کا بیان، میری بیوی کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، وہ جلتا ہوا دروازہ جب بیوی پر آ کر گرا تو اس میں ایک کیل تھی لوہے کی، علامہ آیت اللہ فضل اللہ کو پانی میں لکھا ہے، وہ لوہے کی کیل جناب زہرا کی پسلی میں جا کر لگی، اجرکم اللہ، بیوی کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب مولا علی غسل دے رہے تھے میں کوچے میں کھڑا تھا، سلمان فرماتے میں گلی میں کھڑا تھا، میں نے علی کے رونے کی آواز گلی میں سنی۔ بیوی کی تدفین کے بعد سلمان فارسی نے پوچھا یا علی آپ جیسا صابر امام نہیں ہے، مگر آپ کے رونے کی آواز گلی تک آ رہی تھی۔ فرمانے لگے جب سیدہ کو غسل دے رہا تھا، غسل دیتے ہوئے جب میرا ہاتھ بطول کی پسلیوں پر آیا تو 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر فاطمہ زہرا نے مجھے نہیں بتایا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے، عزاداروں پرسہ دیں، نہیں معلوم اس عزا خانے کی ایام فاطمیہ کی مجلس میں آئندہ سال میری زندگی میں موجود ہے یا نہیں ہے، ہم میں سے کون باقی رہے گا اس کا ہمیں نہیں معلوم۔ بڑا مشکل مرحلہ
یا علی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا مگر امامہ سے شادی کیجیے گا، اس لیے کہ امامہ میری بیٹی میری زینب میرے حسن حسین سے محبت کرتی ہے، اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہے، امامہ سے شادی کیجیے گا۔ یہ وصیت میں ایک نام لیا بیوی نے۔ عباس نے لکھا ہے کہ امامہ کون سی بیوی تھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کر رہی ہیں۔ وصیتیں فرمانے کے بعد کہا یا علی مجھے رات کو غسل۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔